ہے کہ جس منہج اور جس طریقے کے اوپر اصولوں پہ ہم ہیں صرف وہی ہدایت ہے۔ ہر مسلک یہی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے تھامے رکھے گا ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ کتاب اتنی قیمتی کتاب ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اقوام بھیجیں لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور جو ہدایت کے لیے، جو رہنمائی کے لیے بندہ بھیجا، اس نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قوم نے ماننے سے انکار کیا، تو اس قوم کی جو خصلت ہوتی، جو اس کا میزہ ہوتا، جو اس کی خاصیت ہوتی، اس کے عین مطابق اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کیا ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جادو بہت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا عصا عطا فرما دیا کہ جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے، جب پکڑتے ہیں تو لاٹھی بن جاتی۔ جس وقت اس کو پانی پہ مارتے ہیں تو وہ ایک مضبوط رستہ بن جاتا ہے، اور پتھر پہ مارتے ہیں تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے باہر نکالتے ہیں تو بغیر کسی تکلیف کے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ کوئی معجزہ دیجئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے کہنے کے اوپر پہاڑ کو شق کیا اور ایک اونٹنی کو باہر نکال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ چشم تصور سے وہ کبھی منظر دیکھیے کہ ایک مردہ مرا ہوا ہے اور اس کو کوئی کہے کہ زندہ ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ اتنا مضبوط پہاڑ، 2 لخت ہو کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی کا باہر آ جانا، ایک لاٹھی جس کی کیفیت مضبوطی سے ہوتی ہے وہ ایک زندہ ہلتا ہوا سانپ بن جائے، اور پانی جو ایک نرم چیز ہے وہ پتھر بن جائے، پتھر جو ایک سخت چیز ہے اس میں سے پانی پھوٹ پڑے، اور ایک ایسا مادرزاد اندھا کہ جس کی بینائی اس کی پیدائش سے ہی نہیں ہو، اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا جائے اور اس کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سب سے بڑے ہیں نبی ہیں، ان کو جب معجزہ دیا گیا تو ان کے کہنے پہ مردے زندہ نہیں ہو رہے، پہاڑ پھٹ کے اونٹنی باہر نہیں آ رہی، اور اسی طرح اندھا بینا نہیں ہو رہا، لیکن پھر ان کو جو معجزہ دیا ہے تو وہ ان سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، اور وہ زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں۔ جس وقت کسی نبی کو معجزہ ملتا نا، تو جو وہاں پر افراد موجود ہوتے وہ اس معجزے کو دیکھ سکتے تھے، باقی افراد صرف سنتے تھے کہ یہ معجزہ ہوا، اس سننے کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑا جو معجزہ دیا ہے، صرف اور صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک محفوظ کر کے معجزہ ہم تک پہنچا دیا کہ اب اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اس سے بڑا معجزہ قرآن ہے، پہاڑ کے پھٹنے سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور بینا کے نابینا کے بینا ہونے سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نکال لو، اس کو پڑھو، تمہیں احساس ہوگا یہ اس سے بڑا اللہ کی قسم معجزہ۔
لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں نے اس کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ قرآن صرف ایسا کلام ہے کہ اس کی خوبصورت آواز سے دلوں کو سکون دلاتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوبصورت آواز میں ایک تلاوت سن لی ہے اور اس سے ہمارے دلوں کو سکون مل گیا ہے، یہ حقیقی سکون ہے۔ حضرات، یہ حقیقی سکون نہیں ہے، یہ سکون کی ایک قسم اور ایک جہت ہے صرف۔ اللہ رب العزت نے صرف اس دور کے لیے نہیں رکھا، بلکہ فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تو واحد ہے اور ہم تو جمع ہے۔ یہاں پر ہم کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جلالت شان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم ہے، فرمایا ہم تھے جو اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک کھلا چیلنج ہے، اس میں تم تبدیلی کر کے دکھاؤ، اس جیسا قرآن لا کے دکھاؤ۔ آپ کا کیا خیال ہے، کبھی کسی نے آج تک کوشش نہیں کی اس جیسا قرآن لانے کی؟ سن 2000 کے اندر ایک قرآن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، الفرقان الحق کے نام سے، 350 صفحات پر مشتمل اس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور تاریخ کے اوراق بڑے پڑے ہیں، اس قرآن کا متبادل بنانے کی کوششیں چلتی آ رہی ہیں۔ اب جب یہ آخری کوشش کی گئی تو کوشش کرنے والے انسان تھے، اور یہ یاد رکھیے جو انسان ہوتا ہے اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، یعنی انسانی عقل ارتقائی منازل طے کرتی ہے، اور جب انسانی عقل ارتقائی منازل طے کرتی ہے تو انسان اپنی ہی بنائی ہوئی چیز میں از خود کچھ عرصے بعد نقص نکالتا ہے۔ جس وقت کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، ایک موبائل کمپنی والے موبائل بناتے ہیں، اس کا کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہے، کوئی ڈیزائن بنانے والا ڈیزائن بناتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، وہ اس کو بہت اچھا جو لگ رہا ہوتا ہے وہ اس میں خود ہی اس کا ناقد بن کے نقص نکال رہا ہوتا ہے۔ جو کتاب بناتے ہیں اس کتاب کے اندر نیا ایڈیشن آتا ہے، بڑے سے بڑا، دنیا کا جتنا بڑا مرضی عالم دین ہو، وہ بھی جب لکھتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ زندہ رہے تو وہ خود اس کا اگلا ایڈیشن لکھتا ہے تصحیح و اضافوں کے ساتھ۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تصحیح وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی نقص ہوتا ہے۔ اللہ نے نقص سے پاک اور محفوظ قیامت تک کی کتاب دے دی۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سقوط بغداد ہوا، ہلاکو خان نے پورے بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تو اس وقت مسلمانوں کی کتابوں کو اس نے جلا ڈالا تھا اور کتابوں کو دریا برد کر دیا تھا، اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میں مسلمانوں سے ان کا قرآن ختم کر کے ہٹوں گا، اس لیے اس کی ہر کتاب کو جلا ڈالا اور دریا میں پھینک دیا اور وہاں سے اس علاقے سے نکال دیا۔ ایک دن گزر رہا ہے، ایک ننگ دھڑنگ چھوٹا سا بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس نے اس کو پکڑا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ دربار میں لا کے اس سے پوچھنے والے سے کہتا ہے یہ زبان جو تم جانتے ہو یہ اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہنا شروع کر دیا، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا کلام، مسلمانوں کے رب کا کلام ہے، یہ اس کو پڑھ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے تو ساری کی ساری کتابیں جلا دی ہیں، دریا برد کر دی ہے، یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں نے صرف تحریر سے اس کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کو اس کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ محفوظ کتاب ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بالکل خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی کے اندر کوئی کلمہ نہیں بول رہا مقتدی، لیکن قرآن پڑھنے والا جب غلط قرآن پڑھے گا تو پیچھے بولنے والا خاموش بندہ بھی بول کے بتا رہا ہے کہ بھائی آپ نے صحیح نہیں پڑھا، یہاں سے وہ اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کے عیب، نقص اور تضاد سے محفوظ فرما دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اس کو بڑے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے،
اللہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک۔ اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ چشم تصور سے وہ قیامت کا منظر سوچئے کہ جس وقت انسان ننگ دھڑنگ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے ہوں گے اور سارے انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، وہ فرشتے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اس وقت جس وقت آواز دی جائے گی اے فلاں بن فلاں تو باہر نکل کے آ جا، تو من بھاری قدموں سے جس وقت وہ باہر نکل کے آئے گا، اس بندے کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی، اس بندے کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، اس بندے کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس بندے کے پاس اس وقت اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، اس بندے کے پاس کوئی تعلقات، کوئی سفارش، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جس وقت وہ آ رہا ہوگا شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہوگا، میں رب کو اپنے کن اعمال کا حساب دوں گا۔ جس وقت وہ سامنے آ جائے اور اس کا نامہ اعمال پڑھا جانے لگ پڑے، اس لمحے اگر قرآن آ کے سفارش کر دے تو کس قدر قیمتی چیز ہوگی، اور اگر قرآن آ کے کہہ دے اے اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کے خلاف سفارش کرتا ہوں، تو اس وقت کیا بنے گا انسانوں کا؟ اللہ اکبر کبیر۔ ایک طرف بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی، اس نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور وہ چیخو پکار کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا ہو، اور ان کو اٹھا کے جہنم کے اندر گرایا جا رہا ہوگا۔ اس لمحے اگر قرآن نے خلاف سفارش کر دی تو کیا بنے گا، اور اگر حق میں سفارش کر دی تو کتنا انسان خوش ہوگا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش تو ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اس کا مطلب قرآن جو حق میں سفارش کرے گا یا خلاف سفارش کرے گا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے حق میں سفارش کرنے والا ہے یا تیرے خلاف ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے تو ہم قرآن کے وہ حقوق ادا کرے جو قرآن کے حق ہیں اور ہمارے فرائض ہیں۔ اس حوالے سے اس میں سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہے، ہم ارادہ کریں کہ یہ تمام حقوق سن کے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا۔ یہ جو اجتماعات ہوتی ہیں یہ نہ تو سما خراشی کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ہی صرف سماعتوں کی لذتوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن کتاب الفتن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد گفتگو شروع کی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کے بعد گفتگو شروع کی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد گفتگو شروع کی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کسی وقت اگر طویل گفتگو ہے تب بھی وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے، عمومی گفتگو مختصر ہے وہ بھی اصلاح کے لیے ہے، اور یہ صرف مقصد اس کا اصلاح ہوتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے حقوق کو پورا ادا کریں گے، اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی قرآن پر ایمان لانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حالانکہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ان جیسا لے کے آؤ گے تو کہا ہدایت یافتہ ہوگے، اگر ایمان ان جیسا نہیں ہوگا، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو تم ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو۔ ان صحابہ کو بھی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ صحابی تھے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے تو میں کیا کروں؟ کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی طبیب تو نہیں تھے، ان کو پتا تھا ہم نے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی۔ آئے، آ کے گفتگو کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد دے دو بھائی کو۔ وہ گئے، جا کے شہد دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ اور خراب ہو گیا، طبیعت اور خراب ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پھر دے دو۔
وہ پھر گئے، پھر جا کے انہوں نے کہا، واپس آئے، انہوں نے کہا طبیعت اور خراب ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شہد دے دو۔ وہ جب چوتھی مرتبہ آئے، انہوں نے کہا طبیعت خراب بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے صحابی کو ایمان سکھایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، جاؤ جا کے دے دو۔ کہتے ہیں وہ اس ایمان کے ساتھ گئے، انہوں نے شہد دیا، واپس آ کے بتایا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ہر بندے کو پتہ ہے قرآن کے اندر شہد کے بارے میں شفا کا تذکرہ ہے، لیکن یہ تذکرہ ایک ظاہری طور پر تو ہمارے اندر آتا ہے، لیکن اس کو پورے یقین کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے، پہلا حق ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ جن کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اللہ پھر فرماتے آمینو باللہ ورسولہ والکتاب۔ جس کو اللہ ایمان کا سرٹیفکیٹ دے کے ایمان والا مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور کتاب کے اوپر۔ اس کا مطلب جو ایمان ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر مزید پختگی کی ضرورت ہے، مزید اس کے اندر پوری کوشش کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ جو چیز کہہ دی ہے یہ پوری ہو کر رہے گی، اور صرف جسمانی فوائد سے متعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جو نظام حیات دیا گیا ہے، سیاسی نظام دیا گیا ہو، جو عباداتی نظام دیا گیا ہو، جو عقائد کو بیان کیا گیا ہو، جو معاشرے اور آئلی زندگی کو بیان کیا گیا ہوا ہے، جو اسلام نے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، یہ سارے نظاموں کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سنا جائے، اور یہ سننا کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا، آپ علیہ السلام جو ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، سنتے اور سناتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی سے کہنے لگے، اے میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا احب ان اسمع القرآن غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ بیٹھ جائیں کسی وقت تسلی سے، گھر کے اندر بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو کسی کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اس سے کبھی کبھی کہہ دیا کرے مجھے اوپر سے دیکھ کے ہی قرآن سنا دو۔ جس کو سورۃ فاتحہ آتی ہے اس سے سورۃ فاتحہ ہی سن لیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سنتوں کے اوپر کتنی سختی کرتے، ہم کہتے ہیں رفع الیدین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو کیا صرف یہی سنت ہے؟ قرآن اس طرح سننا سنت نہیں ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں، تو ہم بھی کوشش کریں کہ دوسروں سے کچھ نہ کچھ قرآن سنیں۔ اور قرآن سننا کس انداز سے ہے؟ قرآن کو جب سننا ہے تو خاموشی سے سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت خاموشی سے اس کو سننا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ان بندوں کے اوپر رحم فرما دے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی بات کے دوران شور شرابہ ایک مسلمان کو ریب نہیں دیتا۔ مکی صورتوں کا اسلوب اور مدنی صورتوں کا اسلوب فرق اس لیے ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ مختصر ہیں، آیات مختصر ہیں، سننے والے نہیں ہوتے تھے۔ یا ایھا الناس کے ساتھ گفتگو۔ جس وقت مدینہ چلے گئے وہاں سارے مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے وہ طویل بیٹھے رہتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے چلے جائیے، ہم سنتے چلے جائیں۔ اس لیے کثرت سے سننا، یہ قرآن نے اپنے اسلوب سے بھی ظاہر کر دیا کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ہی پورا انداز ہی بدل گیا ہے۔ اس لیے قرآن کو سننا لازم ہے۔ قرآن سننے سے سکون میسر آتا ہے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جس وقت ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہے ہوں گے، اس وقت لاکھوں نیکیاں نہیں کروڑوں نیکیاں اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، ہر حرف پہ ایک ایک نیکی۔
وہ مشہور حدیث ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں کیا فرمایا ہے؟ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ذکر کیا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب بھی کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا اس حرف کے اوپر بھی 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہو تو نیکیاں کس چیز کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے الف لام میم کی، اس کا تو مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس کا جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ بھی پتہ ہو تب بھی انسان پڑھے تو انسان کو نیکیاں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کے کتنے حریص تھے۔ طائف سے واپسی کے اوپر جس وقت سنگریزی ہوئی ہے، پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نماز شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے جنوں کی جماعت بھیج دی اور انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ صحابی کہتے ہیں مجھے لگا کہ 100 آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیں گے، لیکن سورۃ البقرہ پوری کی پوری پڑھ لی، سورۃ آل عمران پوری پڑھ لی، سورۃ النساء پوری پڑھ لی، سورۃ المائدہ پوری پڑھ لی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 6 پارے مکمل پڑھے ہوئے ہوں اور ایک ہی رکعت کے اندر پڑھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کس قدر محبوب تھی۔ ہم میں کیا ہوتا ہے؟ 4 لفظ پڑھ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا دل کرتا ہے کہ کسی طرح رکوع ہو جائے، سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا تیسرا حق ہے کہ ہم تلاوت کریں۔ سب سے پہلا حق ہے ایمان لائیں، جیسے جیسے جملے آتے جائیں اس کی گہرائیوں میں کھوتے جائیں، جو رب تقاضا کر رہا ہے پورا ایمان ہو کہ یہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا، اور پھر سننے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور پھر تلاوت کا اہتمام کریں۔ چوتھا قرآن کا حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا ضروری ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ فرض نہ ہو کہ اسے قرآن کچھ نہ یاد ہو، کیونکہ قرآن مجید کی سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن لازمی ہے، چاہے اس کو سورت الفاتحہ آتی ہو، چند اس کے ساتھ آیات اضافی آتی ہو۔ قرآن مجید 16 سطر والا ہے، جو حفظ کرتے ہیں بچے، یہ 288 سطریں ہیں، 288 لائن ہے اس کے اندر، ایک پارے کے اندر۔ آپ ایک سطر روز 15-20 دفعہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، چھٹی والے دن چھٹی کر لیں، تب بھی ایک سال میں ایک پارہ یاد ہو جاتا۔ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہم اپنے طلباء کو وہاں پہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جب کہتے ہیں تو کئی ایسے طلباء ہیں کہ جو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے 3, 4, 5 سال کے اندر انہوں نے حفظ کر لیا۔ اتنا آسان دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ کی قسم جس کا مطلب نہ آتا ہو اور وہ بندے کو یاد ہو جائے۔ قرآن اس کا مطلب حافظوں کو اکثر کو نہیں آتا، لیکن ان کو زبان نہیں یاد ہے، اور یہ زبان بھی ہماری نہیں ہے پھر بھی یاد ہے۔ اس لیے قرآن اللہ رب العزت نے آسان فرمایا۔ ہمارے ایک استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے حافظ کہ فلاں پارہ مشکل ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے خبر نہیں دی کہ قرآن آسان ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو پارہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوشش کریں متواتر اس کو پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کی زبان پہ اس کو جاری فرما دے گا۔ قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ جو قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیا، تلاوت کر لی، قرآن سن رہے ہیں، قرآن پہ پورا ایمان ہے، اب قرآن کو سمجھنا شروع کریں، کیونکہ قرآن کا سمجھنا اصل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کاروبار کرنے والا آدمی اگر وہ کپڑے کی خرید و فروخت کرتا ہے، 5000 کا ایک سوٹ ہوتا ہے، وہ 6000 کو اس کو فروخت کر رہا ہے، تو 5000 کا سوٹ جب 6000 میں فروخت کرے گا تو 1000 اس کو نفع مل رہا ہوگا، یہ اوپر والا اضافی حصہ ہے۔
کیا کوئی بندہ کسی کو عقل مند کہہ سکتا ہے کہ 5,000 کا سوٹ 6,000 میں فروخت کرنے کے بعد 1,000 وصول کر لیا اور اس کو نفع سمجھ کے خوش ہو گیا اور 5,000 چھوڑ دیا؟ ہر عقل مند بندہ اس کو کہے گا 5 تو کم از کم لے لیتے، چاہے اوپر والا 1 نہ لیتے، اصل رقم تو واپس لیتے۔ ہم ہر حرف پہ 10 نیکی اضافی فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے نزول کا جو مقصد رب نے خود بیان کیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ اس آیت کو، ان کی آیتوں پہ غور کرنا تھا، اس کو ہم نے کیا نہیں۔ پڑھ رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تب بھی مل رہی ہیں، کیونکہ الف لام میم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، جس کا مطلب کسی کو نہیں آتا، اگر اس کی نیکیاں ہیں تو ہر قرآن کی نیکیاں ہیں، چاہے مطلب نہ آتا۔ لیکن یہ تھوڑی چیز ہے، یہ بالکل اضافی اوپر والا فائدہ ہے۔ جو اصل مقصد ہے، رب نے جس کام کے لیے اس کو نازل کیا تھا کہ اس کی آیتوں پہ غور کرو، اللہ رب العزت نے تو ایک جگہ بڑے جلال سے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے، دل بند ہو گئے ہیں، رب کے کلام کو سمجھتے نہیں، رب نے بھیجا کیا ہے، کام کہا کیا ہے، طلب کیا کی ہے۔ بس اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، بڑے ترنم سے پڑھا ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، بس وہ ترنم میں کھویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ قیامت کا منظر ہے۔ القارعہ کھڑ کھڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس وقت زمین ساری کی ساری ہل جائے گی، آپ تصور کریں زلزلہ آ جائے، یہ ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائے، بلڈنگیں گرنی شروع ہو جائیں، شیشے ٹوٹ جائیں، ہر چیز تباہ ہو جائے، اور اس سے جو کھڑ کھڑ پیدا ہوگی یہ ہے القارعہ، جس کے صرف تنم میں کھو گئے اور احساس نہیں کیا۔ رب تو جھنجھوڑ کے کہہ رہا تھا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھڑ کھڑ کیا ہوگی، زلزلہ ہوگا کیا، تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڑ کھڑ کیا ہوگی۔ یہ قرآن کا اصل تھا، اور قرآن القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ سننا بھی لازم تھا، جیسے بتایا پڑھنے سے نیکیاں بھی مل رہی تھیں، لیکن جو اصل مقصد تھا دلوں کو جھنجھوڑنا تھا۔ وجلت قلوبہم، دل کیسے ڈرتے، رقت کیسے طاری ہوتی؟ دقت اس وقت طاری ہوتی ہے جس وقت آپ کو مجھے پتا ہو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، عذاب کی آیتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، اس پہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، دکان والا دکان کا حساب کر رہا ہے، بچے پیپروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ اس کے بارے میں، نتیجوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، جس کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے وہ اسی پریشانی کو تصور کر رہا ہے، جس کو کوئی خوشی ملی ہے وہ خوشی کے اندر ہی خوش ہے، اس کو نہیں پتہ عذاب کی آیتیں گزر رہی ہیں، اس کو نہیں پتہ جنت کی آیات گزر رہی ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ کیا بات رب کر رہا ہے، یہ رب کا کلام تھا۔ اس کلام کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلام اللہ کے کہلانے کے اوپر کتنی مشقتیں برداشت کی تھی۔ اللہ کا کلام ہے، کلام رب کی باتیں ہیں یہ، اور ہمیں کچھ پتہ نہ ہو کہ رب کیا کہہ رہا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ جائے، اس وقت کیا بنے گا؟ کم از کم ایک رکوع روزانہ اوپر سے دیکھ کے پڑھے، جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا استاد سے پوچھیں۔ 70-80% تو قرآن آسانی سے سمجھ میں لگ جاتا ہے، سادی سادی سی مثالیں ہیں، سادی سادی سی باتیں ہیں، جو اس کی گہرائی ہے اس کے لیے اساتذہ ہیں۔ مسجدوں کے اندر ترجمہ کلاسیں بے آباد، جس دن ترجمہ کلاس شروع ہوتی ہے مجمع عام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنے رب سے عہد و پیمان کرتے ہیں، آنکھیں بھیگی ہوتی ہیں، یا اللہ اب پڑھیں گے، زندگی گزر گئی ہے، نہیں قرآن کا حق تھا۔ چند دن گزرتے ہیں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے ابھی پھر وقت دینا ہے، پھر وہ اگلی ترجمہ کلاس کا کہتے ہیں پھر شروع ہوئے گی، پھر پڑھاں گا میں، کوئی احساس ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اس کا لازمی حق تھا کہ جو رب نے چیز بھیجی ہے وہ پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ سود کی آیتیں پڑھ لی ہیں، سود کی آیتیں سمجھ لی ہیں، کسی سے سن بھی لی ہیں، لیکن اسی طرح سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ فحاشی کی باتیں سمجھ لی ہیں کہ یہ فحاشی ہے، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، قرآن کو چھوڑنے کے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات آئیں گے،
لیکن وہ سارا پڑھنے کے باوجود دل نہیں مطمئن ہوتا۔ قرآن مجید کی آیتیں کتنی دفعہ آپ نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ اب ہم نے بھی پورے قرآن کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کی آیتوں کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ یہ آیت لگائی ہے صرف حافظ قرآن پہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے بعد بھول جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ صرف اور صرف اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور جو باقی بندے ہیں وہ قرآن کو پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، منہ اس سے موڑ کے رکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، معیشت بھی تنگ کر دوں گا، قیامت والے دن بھی اندھا کر دوں گا۔ یہ کسی حافظ قرآن کی کہاں پہ آتا ہے؟ یہ حافظ قرآن کے لیے آیت ہے صرف۔ وہ اعراض کرنے والا ہے۔ اعراض دیکھ لیں معاشرے کے اندر کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ کسی بندے کی اصلاح کرو، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے لیے ہمیں دعا پہ لگایا ہوا ہے، اور خود وہی عام کیے چلے جا رہا۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، اس نے اللہ رب العزت کے احکامات کو پسے پشت کر دیا۔ یہ قرآن مجید کو نکالا اور بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دیا، کہتا ہے قرآن کے سائے میں رخصت کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ رخصت کرنا نہیں ہوتا قرآن کے سائے میں۔ بیٹی رب نے دی تھی، اس کی تربیت کرنی تھی، اس کو قرآن سکھانا تھا۔ جب اس کے سینے میں قرآن آ جائے گا، پھر وہ اس پرفتن میں اسلحہ تو دو کم از کم، لڑائی کرنے بھیج دیا، اسلحہ ہے نہیں۔ غزہ کی لڑائی کے اندر کیا حال ہوا تھا؟ برا حال کر کے رکھ دیا اسرائیل نے۔ ایمان تو ہمارا مضبوط ہی رہا، ہم کچھ بے شک نہیں کر سکے، رب پہ اعتماد اور توکل تو تھا، لیکن حقیقت جو یہی ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ اس وقت نہیں تھا غزہ کے مسلمانوں کے پاس، اس وجہ سے وہ صحیح جنگ نہیں لڑ سکے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ جب ایک فوجی جو ہے جنگ کے لیے جاتا ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ صرف گولیاں کھا کے آ جائے گا، شہید ہوگا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک فتنوں کے معاشرے کے اندر انسان چلا جاتا ہے، کیسے سروائیول اس کا ہوگا؟ اس کے پاس قرآن تو ہے نہیں، قرآن ہوتا تو ان فتنوں سے بچ سکتا۔ قرآن کی کوئی آیت اس کو یاد نہیں ہے، قرآن کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا، نہ اس نے سمجھا ہے، تو فتنوں سے وہ کیسے بچے گا؟ دجال کا فتنہ تو وہ بہت بڑا ہے، وہ تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنا کہ نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ لیکن یہ جو فتنے چل رہے ہیں، کیا ان فتنوں کے اندر ہم نہیں؟ یقین مانے نوجوان نسل خدا کے انکار کی طرف راغب ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اللہ کی قسم ایسے ایسے نوجوان ہیں، ایسے ایسے علماء کے بیٹے ہیں، میں اللہ کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے، کہتے ہیں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے۔ کیا وجہ بنی ہے؟ ان کو دنیاوی تعلیم ہی دیتے رہے ہیں، دینی تعلیم میں قرآن کی طرف راغب ہی نہیں کیا کبھی۔ قرآن پڑھائیں، اس کے پاس ان فتنوں سے بچنے کے لیے، الحاد سے بچنے کے لیے، لادینیت سے بچنے کے لیے، استخفاف اور انکار حدیث سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک واحد حل ہے، صرف قرآن۔ یہ اس کو تھما دیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نیکی کر کے جانے والا ہے، وہ ماں اور باپ نیک ہیں، اگر ماں اور باپ نیک ہوں گے، خود دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے باوجود اس کی یتیم اولاد کا خاص محافظ اللہ ہوگا۔ وہ جس وقت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ان سے کچھ لے ہی لیتے، یہ تو عجیب و غریب بستی ہے، یہ تو حق استضافہ بھی نہیں دیتی، مہمان کا حق بھی نہیں دیتی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جس وقت وجوہات بتائیں ان 3 کاموں میں، تو اس کام کی وجہ کیا بتائی؟ کان ابوہما صالحا، رب نے حکم دیا تھا دیوار تعمیر کرو، وجہ یہ تھی کان ابوہما صالحا، اس کے ماں باپ نیک تھے۔ وہ تو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، حفاظت کون کر رہا؟ رب کر رہا نا۔ تو نیکی یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ ان کو پیسہ دے کے چلے جائیں گے، نیکی ہے آپ ان کو قرآن کی دولت دے کے جائیں، میری آنکھ بند ہو جائے، میری نسل تو کم از کم گمراہ نہ ہو۔ اللہ کی قسم وہ بندہ ناکام ہے جس کے پاس دنیا ساری ہے لیکن رب اس سے چھوٹ چکا ہے۔ اور ایک وہ ریڑی والا جس کے پاس کبھی رات کو کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، حاجتہ فی صدرہ، اور اس کی سینے میں اس کی خواہشیں وہ اپنے ساتھ لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، رب کی قسم یہ کامیاب ہوگا۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بڑے فرشتوں کو جنت کے اندر اس کے پاس بھیجیں گے، اس کو کہیں گے جا کے اس طرح کے بندوں کو سلام کر کے آؤ۔ کچھ نہ کچھ تو تربیت کی ہو نا،
روز کچھ تو قرآن پڑھا ہوا ہو. گھروں کے اندر مجلسیں لگائیں, رات کو جس وقت بیٹھ جاتے ہیں سونے سے پہلے 1-2 رکوع سب بیٹھیں, آپس میں بیٹھ کے پڑھیں, نشان لگا لیں. نہیں سمجھ میں آتا, علماء موجود ہیں, مفت کی تعلیم ہے. وہ تعلیم جس نے ختم ہو جانا ہے. ایک مثال کے بعد اس کے بعد آخری بات کروں گا, ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ سکولوں کالجز کے اندر پڑھنے والے ہیں اور پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہوں گے, کئی پڑھ رہے ہوں گے. اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر جب درخواست لکھوائی جاتی ہے تو ایک خاص انداز لکھوایا جاتا ہے. یہ ہے, اس کے بعد کوما ہے, اگلی لائن یہاں سے شروع کرنی ہے, یہاں پہ فل سٹاپ ہوگا, یہاں سیمی کالن ہوگا. یہ چیزیں لکھوائی جاتی ہے. اگلی کلاس میں پہنچتا درخواست کا انداز تبدیل ہو جاتا. یہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک کلاس کے اندر اگر اگلی کلاس والا انداز اختیار کرے تو اس کو کراس کر دیتے ہیں, نمبر کوئی نہیں دیتے. اگلی کلاس میں جا کے خود ہی اس کی نگیشن کر دیتے ہیں, خود ہی اس کو غلط کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نہیں اس کو تعلیم. ہر سال نئی تعلیم دے رہے ہیں, بچے کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو شروع سے لے کے جب سے وہ ہے موت کی آخری سانس تک بدلتی ہی نہیں ہے. وہ جو بدلتی نہیں ہے, اگر اس کی تعلیم ہی کوئی نہیں دی ہے تو فائدہ کیا ہوا ہے اس کا؟ وہ تو بدلنی نہیں ہے. یہ کوئی درخواست کی مانند ہے کہ میں جس وقت 6ویں میں ہوں گا یہ درخواست لکھنی ہے, اگر 7ویں میں ہوں گا انداز خود ہی بدل دیتے ہیں. وہی اساتذہ 6ویں میں اور بتاتے ہیں, 7ویں میں اور بتاتے ہیں, 8ویں میں اور بتاتے ہیں. لیکن قرآن تو وہی کا وہی ہے. اس لیے, اور یہ ایسی تعلیم کے لیے پیسے بھی بہت دینے پڑتے ہیں, لاکھوں روپیہ فیس دے رہے ہیں. اور یہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے, اور اس کی تعلیم کے لیے مفت قسم کی کلاسیں ہیں اور آتا کوئی بھی نہیں. آج طے کریں کہ اس مسجد کا یہ حال چھوٹا ہو اور یہاں ترجمہ کلاس جو ہو رہی ہوتی ہوگی ترجمہ کلاس انشاءاللہ. ترجمہ کلاس کے اندر کم از کم 200 بندہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں, آئیں گے جی انشاءاللہ. اللہ اپنے اپنی مسجدوں کے اندر جائیں, آئیں اور 10 15 20 منٹ بیٹھ کے پڑھے ہوئے کو دوبارہ پڑھ لیں, کوئی حرج والی بات نہیں. علوم القرآن ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس کے اندر ایک بحث پڑھ رہا تھا چند دن پہلے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 30 مرتبہ انہوں نے شروع سے آخر تک ان سے قرآن پڑھا. 30 مرتبہ. میں نے پھر دوبارہ دیکھا کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا تھا شاید 3 مرتبہ تھا. میں پھر دوبارہ غور کیا, 30 مرتبہ. اگر 3 مرتبہ بھی ہو تو ہم تو ایک دفعہ پڑھ لیں, دوسری دفعہ نہیں پڑھتے. کہتے میں تو پڑھ لیا ترجمہ, مجھے کیا ضرورت ہے. بار بار پڑھیے, بار بار پڑھیے قرآن, بار بار پڑھیے. اور یہ بار بار پڑھنے سے ضبط پیدا ہو. اب جب یہ اس کے اوپر عمل کر لیا, اب کیا کرنا ہے؟ اب کافی ہے؟ نہیں, اب اس کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کی تو اللہ نے خود ہی حفاظت کی ہے, لیکن وہ نبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ بتانے کے لیے گئے تھے. وہاں پر اتنے صحابہ ہیں, لیکن مدینہ کے اندر سارے نہیں رہے. کبھی وہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے. یہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع سارا ارشاد فرما دیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اب یہ تبلیغ لازمی ہو گئی, اب اس کو بتانا لازمی ہو گیا. تو یہ 7 حقوق ہیں قرآن کے, اگر یہ پورے ہو گئے تو امید رکھیں اللہ رب العزت سے. میں یقین نہیں کہہ رہا, کیونکہ اگر ان میں بھی اخلاص کی کمی ہو گئی اور سنت کی کمی ہو گئی اور حلال رزق کی کمی ہو گئی تو یہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں امید رکھیں اللہ رب العزت سے. اللہ باقی معاملات کی بھی اصلاح فرمائے گا اور قرآن کی سفارش بھی نصیب فرما دے. اللہ رب العزت ان مسجدوں کو آباد رکھے. اللہ رب العزت یہاں پہ ترجمہ کلاسیں, تفسیر کی کلاسیں, ان کو بھی آباد رکھے. میری بڑی خواہش رہی ہے, اور میں نے کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے ایک مضمون لکھا اس کے اوپر کہ ہمارے مدارس کے اندر آخر میں صحیح بخاری کی ایک تقریب ہوتی ہے, انتہائی آخری تقریب کے طور پہ ہوتی ہے. میری خواہش رہی کہ اے کاش اسی طرح
قرآن کی تکمیل کے لیے بھی کوئی ایسی تقریب ہو جس سے لوگوں کو خواہش پیدا ہو کہ وہ بھی اپنے اپنی جگہوں پہ باقاعدہ اسی طرح قرآن مجید سیکھیں سکھائیں۔ یہ آسان کتاب ہے، اس کو سیکھنا بھی آسان ہے، اس کی زبان بھی آسان ہے، اس کی تبلیغ بھی آسان ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی آسان ہے، اور رب نے اس کو آسان کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کو زبردستی مشکل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اور مسجدوں کے ساتھ وہ بندہ جوڑتا ہے، پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ساری باتیں کر لیں، کہا ساری آزمائشیں ہو گئی ہیں، ساری آزمائشیں ہونے کے بعد ان کو کہا آپ کو امامت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا میری اولاد، ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ ظالموں کے علاوہ جائے گی آپ کی اولاد کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب آپ بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ جب ساری آزمائشیں ہو جاتی ہیں پھر مسجد سے تمسک کی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق خاص مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے اندر بھی دین جاری رکھے گا۔ مسجدوں کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔